السلام علیکم عزیز دوستو، آپ سبھی لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ لوگ اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ کے انٹرمیڈیٹ کا اردو کا پیپر، اس کا ماڈل پیپر، جس کا یہ آبجیکٹو ٹائپ میں پہلے اس سے حل کرا چکا ہوں۔ اس کا ویڈیو آپ کے اسی یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں 100 نمبر کا۔ اور میں یہ دوسرا سبجیکٹو ٹائپ جو کوشچن ہے اس کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو آئیے ہم آج اس کا دیکھتے ہیں، اس کے کوشچن کو۔ سیکشن بی کا کوشچن دیکھیے، یہاں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ یہ 8 نمبر کا سوال ہے یہ، اور اس میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے، کوئی ایک بھی۔ میرا محبوب شہر، عید قربان، جاڑے کا موسم، سیلاب کی تباہ کاریاں، کرکٹ کھیل، کمپیوٹر کے فائدے، کوئی ایک بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ابھی جاڑے کا موسم چل رہا ہے تو جاڑے کا موسم پہ ہی لکھ سکتے ہیں آپ۔ مضمون لکھنے کے لیے آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو بہت سارے مضامین مل جائیں گے، اس میں سے 2-4 مضمون آپ تیار کر لیں گے۔ جیسے کہ انسانی، تھوڑا سا ہم 2-4 لائن بتا دیتے ہیں جاڑے کا موسم کے بارے میں۔ انسانی صحت کے لیے جاڑے کے موسم کو بہت مفید مانا گیا ہے۔ اس میں عموماً پیٹ کی گڑبڑی نہیں ہوتی جیسے گرمیوں کے دنوں میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی بری اور مہلک بیماری نہیں ہوتی تو عام آدمی اس میں صحت مند رہتا ہے، اور موسم سرما میں بہت انسان گرمیوں کے مقابلے ٹھیک رہتا ہے۔ تاہم غریب لوگوں کے لیے جاڑے کا موسم تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، چونکہ اس کے پاس سردی سے بچنے کے انتظامات نہیں ہوتے، اس لیے کھلے آسمان میں رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھتے ہوں گے کہ آج کل جاڑے کا موسم میں لوگ فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کس طرح سے۔ اسی لیے گرمی کا موسم ان لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم یہ ان لوگوں کے لیے نعمت کی طرح ہے۔ تو آپ اس طرح سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جاڑے کے موسم کے بارے میں۔ جاڑے کے موسم میں پھل ہے، اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ جاڑے کے موسم میں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پھر آگے چلتے ہیں اور آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی ایک کی تشریح کریں۔ کوئی ایک سوال اس میں سے الف ب ج د کوئی ایک ہو، اسی کو حل کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے اس میں الف نمبر سوال ہے، کیا ہے؟ الف نمبر سوال ہے اس میں، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ یہ سوال، یہ شعر ہے، اس کی تشریح کرنا ہے۔ تو اس کی تشریح آپ اس طرح کریں گے کہ یہ زیر نصاب شعر یا پیش نظر شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ ان کی غزل کا یہ مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے یہ۔ مقطع کے شعر میں شاعر نے اپنی ذات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، کون ہوں کیا ہوں۔ چنانچہ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں مجھے خود نہیں معلوم۔ خود اپنی ذات پہ شک ہے ان کو، دل میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں مجھے خود معلوم نہیں ہے، میری حقیقت کا صحیح علم خدا ہی کو ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں میں کون ہوں، بلکہ خود اپنی ذات کے بارے میں میرے دل میں طرح طرح کے
شک و شبہات آتے رہتے ہیں۔ اس شک کی وجہ سے شاعر خود اپنی ذات کے بارے میں مشکوک نظر آتا ہے، خود اپنی ذات کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میری زندگی کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری ذات کیا ہے، اس کے بارے میں اس کو خبر نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرا شعر ہے، اسی سوال نمبر 2 میں اس میں سے کسی دو کی تشریح کرنا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تیسرا شعر، جیم، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ خاص طور سے اشعار کے بارے میں کبھی کبھی پوچھ دیتا ہے کہ کون شعر کس کا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ سبق کے بارے میں جو آپ نے انڈیکس میں سبق ہے آپ کے، وہاں سے بھی سوال پوچھتا ہے کہ یہ سبق کس کا ہے، یہ مضمون کس کا ہے، یہ افسانہ کس کا ہے، یہ تمام سوالات آتے ہیں، یہ نظم کی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہ تیسرا شعر، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، اس شعر کی تشریح کرنا ہے تو زیر نصاب شعر یا پیش نظر شعر مرزا غالب کی ہے۔ مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی وہاں سے لیا گیا ہے، اور یہ غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنی غربت کا اظہار کرتے ہوئے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ اپنی غربت کے باوجود تیرے در پر ہمیشہ پڑا رہنے والا نہیں ہوں، غربت ہے میری زندگی میں لیکن میں تیرے در پر پڑا رہنے والا نہیں ہوں، خاک پڑے ایسی زندگی پر اس لیے کہ میں انسان ہوں، پتھر نہیں ہوں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، ایسی زندگی پہ خاک ہو جو دوسروں کے در پہ پڑے رہتے ہیں، میں انسان ہوں، پتھر نہیں ہوں، کیونکہ پتھر بے جان اور بے حس ہوتے ہیں، جبکہ انسان ایک حساس مخلوق ہے، وہ خود کما سکتا ہے، اپنا کام کر سکتا ہے، وہ کسی کے دروازے پر 2 روٹی کے لیے پڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر اس میں خودداری ہے، شاعر نے بادشاہ کو اسی شعر میں اس جذبے کا احساس دلایا ہے کہ میں آپ کا محتاج نہیں ہوں، میں خود ایک انسان ہوں اور اپنی روزی روٹی خود پوری کر سکتا ہوں، اپنا خود کما سکتا ہوں، اپنا خود کھا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، یعنی شاعر اپنی خودداری کو پیش کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں 3 نمبر سوال کو۔ دیکھیے، یہ جو تھا آپ کا، یہ 2 نمبر کا سوال تھا تشریح کرنے والا۔ آگے دیکھیے 3 نمبر سوال، اس میں یہ کیا کہا ہے، اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے، یہی تیل دوسرے ممالک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے، یہی تیل دنیا کی تمام کلوں میں کام آتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی ہے۔ اس میں 2 پیراگراف دیے ہوا ہے، اس میں دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے۔ تو جیسے امریکہ کا یہ راک فیلر ہے، اس کے بارے میں اس عبارت کی تشریح کرنا ہے۔ اس عبارت کا تشریح کیسے کریں گے ہم، تو یہ پیش نظر اقتباس یا زیر نصاب اقتباس جو بھی کہ خواجہ حسن نظامی کا ہے، اس مضمون میں مٹی کا تیل میں جو آپ نے پڑھا ہے، مٹی کا تیل، اسی سے یہ عبارت لی گئی ہے۔ یہ عبارت، یہ اقتباس مٹی کا تیل سے ماخوذ ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ اقتباس میں مٹی کے تیل یعنی کیروسین تیل کی عالمی سطح کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ امریکہ کے ایک تاجر راک فیلر کے بارے میں مضمون نگار فرماتے ہیں، یعنی خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ اس نے اس مٹی کے تیل کے بدولت بے شمار دولت حاصل کی، نیچے زمین کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت
لاتعداد دولت کا مالک ہے وہ، بے شمار دولت حاصل کی، اور یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے ہندوستان کی دولت سے غیر ممالک کے لوگ مٹی کے تیل سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہونا چاہیے فائدہ وہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں، اور وہ فائدہ اٹھا رہے۔ یہ تیل پوری دنیا میں تمام مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تمام جو موٹر گاڑیاں ہیں اس میں اسی تیل سے چلتی ہیں، اور اسی تیل کی بدولت دنیا کی سواریاں آج زمین پر دوڑ رہی ہیں۔ اس طرح آپ اس اقتباس کا یہ کریں گے، تشریح کریں گے سیاق و سباق کے حوالے سے، یا آپ کیا لکھیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں، کسی ایک کا تشریح آپ کر سکتے ہیں، دونوں کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب آگے ہم دوسرا دیکھتے ہیں، یہ چوتھا سوال۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے اسکول کے پرنسپل کو چھٹی کی درخواست لکھی، یا نہیں ہے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو چھٹی کی درخواست لکھیے، یا اپنی والدہ کو ایک خط لکھیے جس میں اپنی تعلیم و تربیت کا حال بیان کیجیے۔ تو ایک درخواست لکھ دینا ہے کہ جناب پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کا نام، کوئی بھی اسکول ہو جو بھی ہو، اسکول کا نام اور اسکول جہاں ہے اس جگہ کا نام لکھ دیں گے، اور لکھیں گے، موضوع لکھیں گے نیچے کہ جناب عالی، اور موضوع لکھ کر کے نیچے جناب عالی، اور نیچے گزارش خدمت یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، یا میں کہیں جانے والا ہوں، یا میرے گھر میں شادی ہے اور مجھے اتنے دنوں کی چھٹی چاہیے، اور پھر چھٹی کی درخواست لکھ کر کے آپ اس میں بائیں طرف لاسٹ میں فقط والسلام لکھ کر کے اپنا نام، رول نمبر اور کلاس لکھ دیں گے۔ اس طرح آپ کا اسکول درخواست تیار ہو جائے گا۔ اب آئیے سوال نمبر 5، یہاں دیکھیے، یہاں اس میں سوال حل کیا ہوا ہے، اس میں پریشانی 5، درج ذیل سوالوں میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 5 سے 10 سوال ہے اور اس میں صرف 5 کا جواب دینا ہے۔ یہاں دیکھیے سوال نمبر جو سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہاں مرزا فرحت اللہ بیگ 1885 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ غلط لکھا ہوا ہے، 1885 عیسوی میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش ہوئی تھی۔ کتنا میں؟ 1885 عیسوی میں مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ بی، راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ کوارنٹین ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ کوارنٹین ہمارے نصاب میں شامل ہے، راجندر سنگھ بیدی کا۔ اسی طرح آگے سوال ہے، سی، مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ تو مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ یہاں 99-97 یہ غلط ہو گیا تھا، اس کو کریکشن نہیں ہو پایا تھا، میں نے ایسے ہی لکھ دیا تھا، اس کو انگلش والا ڈیجٹ میں لکھنا تھا یہ، لیکن یہ رہ گیا ایسے ہی۔ تو مولانا آزاد کا یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات جو ہوئی تھی وہ دہلی میں ہوئی تھی، اور 1958 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1958 میں مولانا آزاد کی وفات دہلی میں ہوئی تھی، 1958 عیسوی میں مولانا آزاد۔ سوال نمبر ڈی، خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام عاشق علی تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام عاشق علی تھا۔ ای، سید سلیمان ندوی کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ سید سلیمان ندوی کی 2 کتابیں درج ذیل ہیں، سیرت النبی اور عرب و ہند کے تعلقات۔ عرب و ہند کے تعلقات، یہ 2 کتابیں ہیں ان کی۔ ایف، انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کے نام لکھیے۔ یہ سوال ہے، جواب ہے انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کا نام آیا ہے، عرب، امریکہ، یورپ۔ جی، ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ہجرت کا تعلق انشائیہ سے ہے۔ ہجرت جو آپ کے نصاب میں جو کتاب میں ہے، مضمون
اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو انشائیہ ہے. وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہجرت کیا ہے، تو ہجرت انشائیہ ہے. ایچ، اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ تو اکبر الہ آبادی اودھ پنچ کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے. آئی، نظم کھیتی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو نظم کھیتی آزاد حیت میں لکھی گئی ہے. نمبر جے، آپ کے نصاب میں یوجینو مونتالے کی کون سی نظم شامل ہے؟ یوجینو مونتالے کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو یوجینو مونتالے کی، ہمارے نصاب میں یوجینو مونتالے کی نظم ہم نہیں جانتے شامل ہے. نظم ہم نہیں جانتے یہ یوجینو مونتالے کی کتاب ہے، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ ہوا 10 میں سے کسی 5 کا حل کرنا ہے. اب آگے دیکھیے سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 سوالوں کے جواب دیجیے. اے بی سی ڈی ای ایف، کسی 3 کا جواب دینا ہے اور یہ 3 سوال، ایک سوال 5 نمبر کا ہوگا. جیسے عطا کاکوی کے بارے میں لکھنا ہے، ان کے میر امن کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، غالب کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے. تو آپ نے اس میں سے کوئی 3 کا جواب دینا ہے. اب دیکھیے عطا کاکوی یہ کاکو کے رہنے والے تھے، جہان آباد میں ایک جگہ ہے کاکو، وہیں کے رہنے والے تھے یہ. اب ان کے بارے میں آپ کتاب میں آپ کے ہے، ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں گے. ان کے بارے میں عطا کاکوی کے بارے میں آپ ان کے مصنف کے حالات جو لکھے رہتے ہیں ہر سبق سے پہلے وہی لکھا ہوا ہے. آئیے غم ارشد جو ایک آپ کے نظم ہے، قطع ہے آپ کے نصاب میں، اس کے شاعر یہی ہیں عطا کاکوی صاحب. میر امن کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے. یہ میر امن جو ہے یہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے. 1801 میں جو ان کی بحالی ہوئی تھی فورٹ ولیم کالج میں، اور انہوں نے باغ و بہار لکھی تھی، وہی میر امن ہے. انیس کی منظر نگاری کے متعلق 5 جملے لکھیے. غالب کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے. مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی اور ان کی وفات ہوئی تھی دہلی میں وفات ہوئی تھی، اور یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد میں سے تھے یہ، اور یہ غزل کے شاعر کہے جاتے ہیں. ان کے بارے میں آپ لکھ دیں گے، غالب اس کے شاعر کے حالات میں مل جائیں گے آپ کو. ان کی 2 کتابیں جو ہیں جو خطوط کے مجموعے ہیں، عود ہندی اور ایک 2 کتابیں ہیں ان کی خطوط کے مجموعے. انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی آپ کی کتاب میں مل جائے گا. انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ امو کے 4 بیٹوں کا نام اور ان کا کام اپنے سبق میں پڑھا ہوگا، اس میں ان کے 4 بیٹوں کا نام لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے سوال نمبر 7، درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے. یا آگے دیکھیے یا لکھا ہوا ہے اس میں. اب اس میں سے یا دیکھیے یہ تلخیص لکھنا ہے اس عبارت کا، اور نہیں تو کیا کرنا ہے، اس میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. کسی ایک سبق کا کیا لکھنا ہے؟ خلاصہ لکھنا ہے. کوئی بھی ایک سبق جو آپ کو اچھا صحیح لگے اس کا آپ کیا لکھیں گے؟ خلاصہ لکھیں گے. کوئی بھی ایک سبق، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کا خلاصہ لکھیں، کسی ایک سبق کا اس میں سے خلاصہ لکھیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیے اس میں کوارنٹین، شکست زندہ کا خواب، اور دوسرا کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے. یہ سب ہے. اس میں سے آپ کو کوئی بھی لکھنا ہے، جو چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. کوارنٹین، یا آپ شکست زندہ کا خواب، یا ہم نہیں جانتے. یہ نظم ہم نہیں جانتے زیر نصاب، یہ جیسے شکست زندہ کا خواب اسی کو لکھنا ہے. تو یہ ہم کیسے لکھیں گے؟ اس کو آپ کو اس کا خلاصہ لکھنا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں. زیر نصاب نظم، یا یہ پیش نظر نظم، جو بھی لکھیں آپ. زیر نصاب نظم، پیش نظر نہیں لکھیں گے. زیر نصاب نظم شکست زندہ کا خواب. اس نظم میں شاعر اپنے چشمدید واقعات یعنی آنکھوں دیکھے حالات
اور مشاہدات کو مختلف تشبیہوں اور استعاروں سے پیش کیا ہے. تشبیہوں اور استعاروں کے ذریعے سے یعنی اشاروں میں بات کیا ہے انہوں نے. جیسے زندہ پر وحشت طاری ہونا. زندہ کا معنی ہوتا ہے زندہ، اس کا معنی ہوتا ہے آپ کو قید خانہ. زندہ پر وحشت طاری ہونا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیریں کرنا، یہ سب اصطلاحات تحریک آزادی کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کی علامت ہے. شکست زندہ کا خواب یعنی آزادی کی لڑائی اور آزادی کا جو ہم خواب دیکھ رہے تھے اور غلامی کی زنجیروں کو جو توڑنے کا خواب دیکھ رہے تھے. شعر کے ایک مصرع میں کہا گیا ہے کہ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے. میں اس لائن میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی یاد دلا رہا ہے. کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے یعنی کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی یاد دلا رہا ہے. مختصر طور پر بات یہ ہوئی کہ پوری نظم بلند مانگ، بلند حوصلے اور پرجوش انداز بیان اور لوگوں کے رگوں میں خون کو دوڑانے والی، اس کے اندر جوش پیدا کرنے والی تقریروں سے لبریز ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی آزادی کی لڑائی لڑے اور اپنے دیش، اپنے ملک کو آزاد کرایا. تو اس طرح سے آپ کا پورا یہ جو سیکشن بی ہے یعنی کہ سبجیکٹو ٹائپ کوشچن، اس کو آپ حل کریں گے اور اس کو آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ لکھ دیں گے. اور اس میں یہ ایک سیٹ ہوا یعنی کہ 100 نمبر کا. پچھلا ویڈیو میں نے بنایا تھا اس میں، جس میں 100 نمبر میں نے حل کیا تھا. 100 میں سے 50 کوشچن آپ کو بنانا آبجیکٹو ٹائپ، اور یہ 50 سبجیکٹو ہے، اور اس کو آپ ملا کر کے یہ ایک ماڈل پیپر پورا ہوا. اور میں اگلا ماڈل پیپر پھر دوسرا جو ہے لے کر کے آؤں گا اگلے دن انشاءاللہ. میرے اس چینل کو، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، فائدہ حاصل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو سے اور اس سبق سے فائدہ حاصل کر سکے اور اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکے. اور ہمارے اس چینل کو ابھی نیا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو. تو پھر چلتے ہیں. خدا حافظ.